بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا دن گشر نو سجدے کر کر کے دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگارانو ساڈے ورگے او گناہگارانو اونا گھٹ کے سینے لا لینا دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جد کل نبیاں اتنا کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے گا کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے گا کرنی ات سب نبیاں میرے آقا نو ات سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا اچھی آنکھوں سبحان اللہ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا
چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوغن حمد دے جھنڈے نو جدو سوغن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دل اس دے عروجوں سی جس دل اس وچ میرے آقا نے جس دل اس وچ میرے آقا نے سن یار دے ڈیرا لا لینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کی بریائی بڑھائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے ساری کائنات کا مالک بھی ہے ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے داتا بھی وہی ہے غوث اعظم بھی وہی ہے دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بستی عطا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے اللہ احد ہے الصمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے بے پرواہ بادشاہ ہے ان الحکم الا للہ اس ساری کائنات کے اندر اکیلا میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے اللہ کا حکم چلتا ہے آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبوں اور عزیز ساتھیوں کائنات کے اندر رب کائنات کے بعد سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ سب سے بالا سب سے بلند سب سے بلند تر سب سے عظیم تر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہیں اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچی ذات آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے آپ کے بارے میں لوگوں نے بڑی بڑی نعتیں پڑھی آپ کے لیے بڑے بڑے نغمے گنگنائے گئے آپ کے لیے بڑی بڑی تعریفات کے کلمے کہے گئے لیکن ہر نعت خواں ہر میرے نبی کی تعریف کرنے والا آخرکار تھک ہار کر کے یہی کہنے پر مجبور ہوا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ ہی قصہ مختصر اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچی ذات آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا بس اتنا ہی کہا جائے کہ اللہ کے بعد اگر مختصر بات ہے تو وہ اللہ کے بعد آپ کے اور میرے پیغمبر کی شان عظمت اور مقام ہے
میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت میں لوگوں نے بڑے بڑے قصیدے پڑھے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں پہلے اپنے نبی کی نعت آپ کو سناؤں، پھر میں اپنے نبی کے اشاروں کی تعریف آپ کو سناؤں۔ میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے قصیدے کہے، اور میرے نبی کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، آپ کا نام ہی ایسا پیارا ہے کہ جس نام کا معنی یہ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس نام کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف وفا شعار کریں، جس کی تعریف فرشتے کریں، جس کی تعریف جنات کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف فرشی کریں، جس کی تعریف فلکی کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے۔ سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی، ایک بار پھر اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی آواز ہلکی نہیں ہونی چاہیے، توجہ میری طرف رکھیں۔ میرے نبی کی نعت پڑھی گئی سب سے زیادہ، ہر زبان کے اندر میرے نبی کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے، بولا تو عربی والا بھی بولا اور کمال کر دیا۔ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ جیسا کوئی آیا نہیں، کسی ماں نے جنا کوئی نہیں۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو دنہا داری۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقرا تی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سے چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدہم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا کہ he was the only man in history، ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا اور کمال کر دیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی نعت پڑھی ہے، لیکن ایک عربی شاعر ہے جس نے 40,000 اشعار میرے نبی کی تعریف میں لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب وہ بوڑھا ہو گیا، اسے دکھائی دینا بند ہو گیا، آپ نے پھر آخری شعر میں اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے آخری شعر میں لکھا، اور کیا لکھتا ہے کہ میں نے 40,000 اشعار لکھے، میں نے اپنے نبی کی تعریف کے اندر اپنی ساری زندگی نعت خوانی میں گزاری ہے، لیکن میں اپنے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تھکی ہے فکر رسا، مدحہ باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا، مدحہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدحہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدحہ باقی ہے۔ میرے نبی کی تعریف کا حق ادا بولو ہو سکتا نہیں ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی لاہور کے بہت بڑے جلسہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا، شاہ جی آج آپ ساری رات کے اندر آپ علیہ السلام کی ساری شان ہمیں سنائیں، آپ کی ساری تعریف ہمیں سنائیں۔
تو شاہ جی کہنے لگے ذرا مجھے یہ بتاؤ نا، یہ جو قرآن پاک ہے یہ قرآن میرے نبی کی تعریف ہے، یہ قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، یہ قرآن میرے نبی کی زندگی ہے۔ کائنات کے پروردگار نے اس قرآن پاک کو نازل کرتے ہوئے 23 سال کا عرصہ لگایا قرآن پاک کا نزول ہوتے ہوئے۔ رب کائنات نے 23 سال کا عرصہ لگایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ شاہ ایک رات کے اندر اپنے پیغمبر کی ساری شان سنا دے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے، یہ قرآن میرے نبی کی تعریف ہے۔ میں اپنے بھائی حافظ صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ میری اماں جان کے پاس آیا نہ آنے والا آ کر کے پوچھتے اماں بتائیں تو صحیح نا میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے، جائیے جا کر کے پھر قرآن پڑھیے۔ کان خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن تیرے اور میرے نبی کا اخلاق بیان کرتا ہے۔ اور آؤ ایک شاعر بولا اور اس نے بھی کمال کر دیا، کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، طہا تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافتا للناس تیرے نام کا چرچا، وانک لعلی خلق عظیم تیرے نام کا چرچا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا ھویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلما میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں
آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فروغی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ آپ علیہ السلام کی تعریف، اور آؤ جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا، جنہ بڑا استاد ہوئے پھر شگرد بھی اوڈا وڈا ہویا کر دے۔ آؤ میں نے استاد کا تذکرہ کیا ہے، میں اب شگردوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، شگرد پہچانے جاندے نے استاد تو جویں دا استاد ہوئے اویں دا شگرد ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کو اپنے نبی کے اشاروں کا تعارف کراؤں۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، میرے پیغمبر کے کردار کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ ایک انداز یہ بھی تھا، اللہ دعویٰ کر رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آخر کیوں رسول ہیں؟ آگے حضور کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا، اس وجہ سے رسول ہیں، اس وجہ سے نبی ہیں، لیکن کائنات کے پروردگار نے دلیل کے طور پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کا تذکرہ فرمایا۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارے بابا، میں نے بھی دستبستہ عرض کیا، کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرما دیا۔ اس کا معنی یہ ہوا، کائنات کا شہنشاہ یہ اعلان فرما رہا ہے، اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کوئی میرے پیغمبر کی رسالت کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا، اسے صحابہ پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے کا سارا دین آپ علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہے، یہ پہنچایا ہے تو صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ ارے بابا، مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صورت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے دن کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی راتیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے نہار کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے روزے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا حج کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا عمرہ کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجدے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کتنی دیر کا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بولتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اللہ کے سامنے روتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر قرآن کیسے پڑھتے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی ہر حدیث یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بدر کے اندر گئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر احد میں گئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ خندق کے میدان میں میرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے دندان لہو لہان ہو گئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے جہاد کیا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے دین کے لیے پتھر کھائے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر نے دین کے لیے پتے کھائے، یہ صحابہ
صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند کر دیا گیا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر نے ہجرت کی، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر نے معراج کی، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے معجزات کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا اللہ نے دین نازل میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر کیا ہے، لیکن آپ اور مجھ تک دین پہنچایا تو صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کو دین چاہیے آپ کو صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اگر آپ کو دین چاہیے آپ کو صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا، اگر آپ کو دین چاہیے آپ کو صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا، اگر آپ کو دین چاہیے آپ کو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس جا کر کے دیکھئے محمدی کلمہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس میرے پیغمبر والی آذان نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس میرے پیغمبر والا روزہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا فاروقی مکھ دیگل مکان لگ گئے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس ایمان نہیں آیا، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس دین نہیں آیا، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس اسلام نہیں آیا، کیونکہ اسلام پہنچایا صحابہ نے ہیں۔ اگر تمہیں اسلام چاہیے تمہیں صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ بات سمجھ آئیے بھئی، صحابہ کو نکال کر دین باقی بچتا، اونچی بولو دین بچتا، دفاع صحابہ۔ اسی لیے فاروقی کہتا ہے کہ دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، دفاع صحابہ دفاع دین ہے۔ جو لوگ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ صرف صحابہ کا نہیں بلکہ سارے کے سارے دین کا دفاع کر رہے ہیں، اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی منہ میں زبان رہے گی ہم اپنے نبی کے اشاروں کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اپنے نبی کے اہل بیت کا دفاع بھی بولو کرتے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے، صحابہ ساری اعلیٰ، اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، جیسے میرے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، اسی طرح میرے نبی کے یار تمام نبیوں کے یاروں میں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اے اچھی آنکھوں سبحان اللہ، اے او گالاں کڑدا نہیں شرماندہ تسی حضور تے یاران دی تعریف سن کے شرماؤ تے گل تے مزے دی کوئی نہیں، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ نہیں بولے، چلو میں آپ کو ایک امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سنائے دیے دیتا ہوں، شاید آپ کے دل میں اترے بات۔ امام صاحب حدیث کی کلاس پڑھا رہے تھے، حدیث کی کلاس پڑھاتے ہوئے فرمانے لگے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ بولو کتنے انعام؟ اچھی بولو کتنے انعام؟ 2 انعام عطا کرتا ہے۔ انعام سن کے خوشی ہوئے نا تے اچھی بولنا ہے تے میں نو پتہ لگے کہ تسی توڑی آواز دے ویچے حضور دے یاران دی شان سن کے محبت بول دی پئی ہے۔ امام صاحب فرماندے نے جرے حضور دے یاران نال پیار کر دے اللہ انہوں 2 انعام عطا کر دے۔ پہلا انعام ہے وے جرا حضور دے یاران نال پیار کر دے اللہ اس بندے دے نال پیار کر دے، سبحان اللہ۔ دوجا انعام ہے جرا حضور دے یاران نال پیار کر دے اللہ اس بندے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑ دے،
سبحان اللہ سبحان کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ نا میں آپ کو بتاؤں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الام کے مقدمہ میں نا اپنے ایک پڑوسی کا واقعہ نقل فرمایا آپ فرماتے میرا پڑوسی بڑا گناہگار تھا بڑا خطا کار تھا میں اسے بار بار کہتا یار آجا مسجد میں آجا گناہ چھوڑ دے اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دے وہ میری بات نہیں مانتا ایک دن ایسا آیا تہجد کا وقت میں نے دیکھا وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہا ہے میں نے پوچھا کیوں ایسی کیسی بات ہو گئی آج تہجد میں تو پانچوں وقت نہیں آتا آج تہجد میں آیا بیٹھے کہنے لگا امام صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں میں رات کو سویا ہوا تھا مجھے حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے سارے لوگ مجمع لگا ہوا اور آپ سے نہ دعائیں کروا رہے کوئی آ کر کے کہتے ہیں حضور میرے لیے یہ دعا کر دے میرے لیے یہ دعا کر دے تو میں نہ پیچھے آنکھیں جھکائے پیچھے کر کے کھڑا ہوا ہوں میں آگے نہیں بڑھتا تو میرے نبی کی نگاہ مبارک میرے چہرے پر پڑی آپ فرماتے ہیں سبھی دعائیں کروا رہے ہیں تو نے کوئی دعا نہیں کروائی ہے تو میں نے ہاتھ باندھ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی میں کس چہرے سے آپ کے چہرے کی زیارت کروں میں کس منہ سے آپ سے ملاقات کروں میں کس انداز سے آپ سے دعا کرواؤں میں تو بڑا گناہگار ہوں میں تو بڑا خطا کار ہوں میں تو بڑا ہی سیاکار ہوں تو حضور نے نا مجھے آگے سے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں گناہ تو تجھ سے ہوئے ہیں لیکن تیرے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے اور وہ خصلت یہ ہے کہ تو میرے یاروں سے پیار کرتا ہے تیرے دل میں میرے کسی یار کا بغض نہیں ہے اس وجہ سے تو اتنا گندا نہیں ہے اتنا گناہگار نہیں ہے میری آنکھ کھل گئی میں نے کہا اگر یوں ہی اگر گناہگار خطا کار شخص اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرے تو حضور اس سے پیار فرماتے ہیں اور اگر کوئی 5 وقت کا نمازی حضور کے یاروں سے پیار کرے تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات یاد رکھیے جس کے دل میں حضور کی کسی یار کا بغض آ گیا مرتے وقت پھر اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے اللہ اس کی شکل کو تبدیل کر دیا کرتا ہے اور آؤ حضرات گرامی قدر صحابہ میں نے کہا تمام صحابہ میں سے بھی اعلیٰ تمام صحابہ میں سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہیں آئیے دیکھیے نا میں آپ کی ملاقات کرواؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑی سہولیات کی ان کو من اور سلوہ جنت کے کھانے کھلائے ان کی تمام خواہشات کو پورا کیا لیکن اب پیغمبر نے حکم فرمایا آؤ میری قوم لڑنا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے کے لیے لڑنا ہے تو قوم پکار اٹھی کہنے لگی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ لڑیے آپ کا رب لڑے ہم تو نہیں لڑتے ہیں وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لیجئے گا یہ انداز ہے ان کے یاروں کا لیکن آؤ نا میں آپ کو اپنے نبی کے یاروں سے ملاقات کرواؤں ایسے ہی تو فروغی صحابہ نہیں کرتا ایسے ہی تو ہم صحابہ کی تعریفیں نہیں کرتے ہیں آؤ دیکھو میرے نبی کے یاروں سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں یہ میدان سج گیا اس میدان میں معاذ اور محفظ کھڑے ہیں پوچھا گیا بیٹا آپ کی تو چھوٹی چھوٹی عمر ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں کہا اماں جان نے سبق پڑھایا ہے بیٹا جاؤ میدان جہاد میں جاؤ جا کر کے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرو یہ انداز میرے نبی کے اشاروں کا میرے نبی تشریف لے کر کے جا رہے ہیں غزوہ کے لیے ایک صحابیہ آگے بڑی عرض کرتی ہے اللہ کے نبی ذرا رک جائیے مجھے آپ سے بات کرنی ہے حضور فرماتے ہیں کیا کہنا ہے کہا یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے آپ اسے بھی ساتھ لے کر کے چلے جائیے آپ فرماتے ہیں ہم اس کا کیا کریں گے اس کی تو الٹا حفاظت کرنا پڑے گی آپ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی مجھے پتہ ہے یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے دشمن آپ کی طرف تیر چلائے میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پر آگے کر دیجئے گا جو تیر آپ
آپ کی طرف آنے والا میرے بیٹے کے سینے سے پار ہو جائے گا. کل قیامت والے دن شہداء کی ماؤں میں میرا بھی شمار ہو جائے گا. ارے کس کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ آؤ دیکھو میرے نبی مشورہ کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں یارو بتاؤ تو صحیح نا، مدینہ کے اندر لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر جا کر کے لڑنا ہے؟ مہاجر کھڑے ہوئے، ایک صحابی نے اپنے رائے دی، ایک صحابی نے اپنی رائے دی، دوسرے نے اپنی رائے دی. میرے نبی چاہتے ہیں کوئی انصاری صحابی کھڑے ہو کر کے رائے دے. انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کو اپنا پیر ماننا ہے، ہم نے آپ کو اپنا مرشد ماننا ہے، ہم نے آپ کو اپنا رہبر ماننا ہے، ہم نے آپ کو اپنا رہنما ماننا ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ لڑیے آپ کا رب لڑے. نانا اللہ کے نبی، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارا خاندان آپ پر قربان. آپ لڑائیے، آپ مدینہ میں لڑائیں گے ہم لڑیں گے، آپ باہر لڑائیں گے ہم لڑیں گے، آپ بھوکے لڑائیں گے ہم لڑیں گے، تلوار دیں گے تب بھی لڑیں گے، ہاتھوں میں ٹہنیاں پکڑا دیں گے تب بھی لڑیں گے، صبح لڑائیں گے تب بھی لڑیں گے، بچے چھوڑنے پڑے چھوڑ ڈالیں گے، بیویوں کو بیوہ کروانا پڑا کروا دیں گے، گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیں گے. آقا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. چشمے فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، حضور کے یاروں نے آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، تنگ دستی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پتھر کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، پتے کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، تانے برداشت کرنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، کفر کا مقابلہ کرنے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، بدر میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، احد میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، حنین میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، یرموک میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، خندق میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں. میرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، میرے نبی کے دندان شہید ہوئے، صحابہ بھی لہو لہان ہو گئے. میرے نبی نے تلوار اٹھائی، صحابہ نے تلوار اٹھائی. میرے نبی نے وطن چھوڑا، صحابہ نے وطن چھوڑ دیا. میرے نبی نے ہجرت کی، صحابہ نے بھی ہجرت کر دی. میرے نبی نے دین کی خاطر مارے کھائی، صحابہ نے بھی دین کی خاطر مارے کھائی. ارے بابا میرے نبی کے یار کٹ گئے، میرے نبی کے یاروں نے اپنی گردنیں قربان کر دی، میرے نبی کے یاروں نے اپنا کنبہ اور قبیلہ لٹا دیا. میرے نبی کے یار پھانسی کے پھندے پر جھول گئے، میرے نبی کے یار تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے. میرے نبی کے یاروں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میرے نبی کے یاروں نے جام شہادت نوش کر لیا. اب یہ شہادت نوش کرنے سے پہلے گردن کٹ گئی ہے، لیکن آخری الفاظ میرے نبی کے یار کے ہیں. آپ اعلان کر کے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا. دنیا ورطہ حیرت میں گم ہو کر کے پوچھتی ہے ارے بابا تو کیسے کامیاب ہوا؟ تیری گردن کٹ گئی، تیری روح نکل گئی، تیرے جسم سے جان نکل گئی، تیرے بچے یتیم ہو گئے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تو نے وطن چھوڑ دیا، تو نے گھر بار چھوڑ دیا. تو کیسے کامیاب ہو گیا، کیسے کامران ہو گیا؟ اب تو بول نہیں سکتا، اب تو چل نہیں سکتا، اب تو بیٹھ نہیں سکتا، اب تو اٹھ نہیں سکتا، اب تو دیکھ نہیں سکتا. صحابی رسول بول کر کے کہتے ہیں ارے اسی کا نام تو کامیابی ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے نبی کی عزت پر قربان کر دیا ہے. میں نے عرض کیا ربا تیرے نبی کے یاروں نے تیرے نبی کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، ہم تیرے نبی کے یاروں کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا. صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اونچی آنکھوں انشاءاللہ، دو میں ہاتھ چاک کی آنکھوں انشاءاللہ.
ڈرے تو نہیں ہیں؟ پھر اونچی آنکھوں پھیرے انشاءاللہ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کی عزت کا دفاع ہے تو پھر دین کا دفاع ہے۔ صحابہ اگر دین سے نکال دیے جائیں تو دین باقی بچتا کوئی نہیں ہے، اسلام مکمل کوئی نہیں ہے۔ اور آؤ سنیے آخری بات، آپ کے گوش گزار کروں اور بات مکمل ہوتی ہے۔ میرے بڑے پیارے بھائی آپ صاحب نے حکم فرمایا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو حضور کے یاروں کی عظمت سناؤں۔ اگر تسی ایڈوانس آکو سبحان اللہ، نہیں ایک باری پھر آکو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نواز۔ توجہ میری طرف رکھیے، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، بولو صحابہ سارے کے سارے، کچھ ہی بولو صحابہ سارے کے سارے، صحابہ اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور حضور کیا فرماتے ہیں، جو صحابہ کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہے، بولو وہ بھی جنتی، ایمان کی حالت میں۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں پھر اسی لئے کہتا ہوں نا کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی، سارے کے سارے صحابہ جنتی۔ آؤ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے، میرا دل چاہتے ہے میں قرآن کے، ظفر بھائی توجہ میری طرف رکھے، میرا دل چاہتے ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو آپ کے نبی کے شانوں کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی سناؤں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم تو اس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، اور دشمن صحابہ بول ذرا، اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، فاضل بھی صحابہ کے حق میں، مقداد بلال بوذر سلمان صحابہ کے حق میں، فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صحابہ کو برا کہتا ہے تم دیکھو کہ وہ صحابہ کو گالی دے رہا، صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت، تمام مومنوں کی بھی لعنت ہے۔ اور آؤ اس لیے ہم بھی یہی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا آپ بھی بول کر کے بتائیے نا کہ جو مولا علی کا گستاخ ہے اس پر بے شمار لعنت، اونچی بولو اس پر بے شمار، جو اماں فاطمہ کا گستاخ ہے اس پر بے شمار لعنت، جو صدیق اکبر کا گستاخ اس پر بے شمار، جو فاروق اعظم کا گستاخ اس پر بے شمار، جو عثمان غنی کا گستاخ اس پر بے شمار، جو امی عائشہ کا گستاخ ہے اس پر بے شمار۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے، اور جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر،
اب میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے صحابہ کی عظمت بیان کروں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کا زہد، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے صدقات، صحابہ کے روزے، صحابہ کی عبادات کا تذکرہ کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آئیے دیکھیے تو صحیح نا، رب کے قرآن کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ یہ امت وسطہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین۔ اے اللہ یہ صابر اور صادق کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے اللہ یہ بہترین امت کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہیں جن کے راستے پر چل کر جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، قرآن پاک کا چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے اللہ جن لوگوں پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سن کر کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ یہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اے اللہ جن لوگوں کا تیرا ذکر سن کر کے دل دہل جاتے تھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ یہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون من المہاجرین۔ اے اللہ یہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم۔ اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہتے ہیں، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون۔ اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم۔ اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیرے دین پر ایسا پہرا دیا پھر وہ ڈگمگائے نہیں، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی
المتقین، اے اللہ جن کو تو نے اپنا دوست بنا لیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے اللہ کافروں پر سخت کون ہے، آپس میں نرم کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے اللہ جو یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلائیں یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑیانا بھی برداشت نہیں کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، فرمایا صحابہ، فرمایا صحابہ۔ ارے تم کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالو گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کی عنایت نے صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ، ہر دور اور زمان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفا کے عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، طریق جہان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاست میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، محبت و ارادت میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، صداقت و عدالت میں صحابہ صحابہ، سخاوت و شجاعت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ، دلیل و دلالت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، فتح افغان میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، حنین و یرموک میں صحابہ صحابہ، عمل کی آدان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، نبوت کے پیار میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، صوم و صلات میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں ساری زندگی اگر مجھے اللہ نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر عطا کرے میں صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے یہی کہتا چلا جاؤں، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ اور اگر شریعت مجھے اجازت دے تو میں اس بات کی وصیت کر کے جاؤں کہ میرے جنازے پر بھی لوگ آئیں تو یہی کہیں آج جانے والا کون ہے جو کہہ گیا تھا صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے، میری نسبت صحابہ سے، میری نسبت صدیق اکبر کے ساتھ، میری نسبت فاروق اعظم کے ساتھ، میری نسبت عثمان غنی کے ساتھ، میری نسبت مولا علی کے ساتھ، میری نسبت اماں عائشہ کے ساتھ، میری نسبت سیدنا بلال کے ساتھ، میری نسبت میرے نبی کے اشاروں کے ساتھ۔ مجھے لوگ صحابہ کا وکیل کہتے ہیں، مجھے لوگ صحابہ کا غلام کہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے اندر جتنی دولت ہے وہ ساری کی ساری دولت ایک سائٹ پر رکھ دی جائے، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ لوگ میری نسبت حضور کے اشاروں کی طرف کرتے ہیں، میری نسبت حضور کے وفاداروں کی طرف کرتے ہیں۔ میں اللہ سے یاد کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا، جب تک میری زبان چلتی رہے گی، جب تک میرا دل دھڑکتا رہے گا، میں صحابہ کی عزت کا دفاع بھی کرتا رہوں گا، اہل بیت کی
العزت کا دفاع بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ دیوانے محمد کے، دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آؤ لاہ نگارہ عظمت صحابہ، عزت صحابہ، اور کہنا چاہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔